حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگ میں ڈالے جانے کا قرآن اور احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ان کے قوم کے لوگ آپ سے سخت ناراض ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ یہ بت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قوم نے اس گستاخی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ آگ کو اتنا بڑا کیا گیا کہ اسے دور سے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ یہ آگ اتنی زیادہ گرم تھی کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق بڑا پتھر پھینکنے کا آلہ کا استعمال کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ ترجمہ یہ ہے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور پرسکون بن گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں نہایت آرام سے رہے جیسے وہ ایک باغ میں ہو۔ بعض روایات کے مطابق آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ وہ وہاں بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بعض احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ ان کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ کریں اور اس کی راہ میں مشکلات کو صبر اور شکر کے ساتھ قبول کریں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں ہر آفت سے بچا لیتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی قوت اور اللہ تعالی پر اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے ہر مشکل سے نکال دیتا ہے اور مدد کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ایمان کی مضبوطی، توکل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک زبردست مظاہرہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اور نئے پہلو سیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ہم مختلف نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے دوران ان سے مدد طلب کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی بھروسہ رکھتے تھے کہ انہیں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کے ایمان اور توکل کی بہترین مثال ہے۔ آزمائش میں صبر اور استقامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزمائشوں کا سامنا کیا جائے۔ جب ان کی قوم نے ان کے خلاف سزائیں موت کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا اور صبر کے ساتھ اس آزمائش کو گلے لگایا۔ اللہ کی قدرت اور معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دینا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کا احساس دلاتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے فوراً تبدیل کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، چاہے وہ آگ ہو یا پانی۔ اس واقعے میں حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوراً ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی فرشتوں میں ان کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد کے لیے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں بے بس ہے۔ آگ کی خاصیت تو جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی اور امن والی بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی، چاہے وہ آگ ہو یا کوئی اور مخلوق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان والے شخص کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی۔
उनके इस इक़दाम से ये सबक मिलता है कि हक की हिमायत में और बातिल के खिलाफ खड़े होने में अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है और उन्हें कामयाब करता है, चाहे उनका सामना किसी भी बड़ी ताकत से हो। अल्लाह ताला के पैगंबर और मुखलिस बंदे हमेशा उसकी खास हिफाजत में होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बचना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को हर किस्म की आफत से बचाने की कुदरत रखता है। ये वाक़या हमें यह भी बताता है कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए कुदरत के कवानीन भी बदल सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर उनकी कौम ये सोच रही थी कि उनको जलाकर अपने बुतों की तौहीन का बदला ले लेगी, लेकिन जब वो देखती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज हैं तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये वाक़या उन लोगों के लिए भी इबरत का मकाम है जो अल्लाह के दीन के खिलाफ साजिशें करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी इसी तरह मजबूत और पुख्ता बनाए ताकि हम भी मुश्किलात और आजमाइशों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और तवक्कुल के साथ साबित कदम रह सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि पैगंबर हमें अमली नमूना पेश करते हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को उनकी जिंदगी से रहनुमाई मिलती है। ये वाक़या हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला की राह में मुश्किलात आएंगी मगर उनका हल अल्लाह के पास है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह अमल कि उन्होंने बुतों की पूजा की मुखालिफत की और अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी, तौहीद का बेहतरीन पैगाम है। ये वाक़या हमें इस बात की अहमियत बताता है कि अल्लाह की बात के साथ कोई और शरीक नहीं होना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें याद दिलाती है कि सच्ची तौहीद पर कायम रहना ही अल्लाह की रज़ा और मदद हासिल करने का जरिया है। ये तमाम पॉइंट्स और नुकात हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से सीखने को मिलते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा हक के साथ होती है और मुखलिस मोमिन के लिए अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जरिए हर चीज को मुमकिन बना देता है। इस वाक़े को याद रखना हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरगीब देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह खूबसूरत सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।